بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم نوید قمر صاحب، چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کی فائننس کمیٹی کے۔ نوید قمر صاحب، 4 بڑے مطالبات جو ہیں آپ لوگوں نے نون لیگ سے منوا لیے، یہ حقیقی مطالبات ہیں، ایک طرح کی فیس سیونگ ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ حقیقی ہمارے ایشوز تھے جس کو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا تھا، بیکاز ہمارا ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ جو 18% ٹیکس لگایا گیا سولر پینلز پہ، اس کے نتیجے میں جو ملک میں کلین انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک دقت پیش آئے گی اور یہ ایک ایڈیشنل کاسٹ آئے گی کسی بھی سندھ گورنمنٹ کا بھی جو چیئرمین کا ہمارے پروگرام ہے آف سولرائزیشن فار دا لوئسٹ انکم گروپس، اس کی بھی کاسٹ بڑھ جاتی. So it's not just the private sector but also the public sector جو both would have been affected. تو گورنمنٹ نے اس کو ہاف وے میٹ کیا ہے ہمارے اس ڈیمانڈ کو. اچھا، کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ زیرو کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر کمپرومائز یہ ہے کہ اس وقت ہم وہ ایکچولی تو ہاف وے 9% بنتا ہے، لیکن کیونکہ ان کے سلیبس اب صرف 3 ہو گئے تو دے براٹ اٹ ڈاؤن ٹو 10%. اور 10% کا افیکٹولی مطلب یہ ہوا کہ جو سولر پورا جو یونٹ ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے لوکل کمپوننٹ بھی ہے، تو وہ کوئی 4.5% پہ جو ہے وہ اس کا اثر پڑے گا. درست. اچھا، اسی طرح آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس جو تھیں وہ 4.7 بلین رہیں گی، وہ بھی آپ لوگوں نے کرا دیا. ڈیجیٹل آپ لوگوں نے جو ٹیکس تھا وہ بھی پروونسز کے پاس رہے گا، اور پی ڈبلیو ٹی کے وہ بھی. لیکن ایک جو احساس ہوتا ہے نوید قمر صاحب کہ یہ جو ہے مختلف چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کو جو ہے فائدہ پہنچانے، جو آپ کے چاروں جو آپ نے مطالبات منوائے. عام آدمی کا مسئلہ یہ کہ جی دودھ کی قیمت ابھی نیا مالی سال شروع نہیں ہوا لیکن دودھ کی قیمت بڑھ گئی، دوا کی قیمت بڑھ گئی، چاول لینے جاتا ہے، آٹا لینے جاتا ہے، قیمت بڑھ گئی. وہ امپیکٹ آ گیا ہے لوگوں پر، جس سے ایک عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. لیکن عامر ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت تو بجٹ ریلیٹڈ ایشوز کو کیا، ایک اوور آل انفلیشن بڑھنا الگ چیز ہے، اور بجٹری میجرز کی وجہ سے کاسٹ بڑھنا الگ چیز ہے نا، کہ نیا ٹیکس کوئی لگا ہو ان سارے آئٹمز پہ. بلند تو کیے نا ٹیکسز، بہت ساری چیزوں پہ بلند کیے، انسولین کی سرنج پہ بلند کر دیا، بہت سارے. نہیں وہ ان پہ ہے، ان پہ ضرور ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جو اسٹیٹ جیکٹ میں ایک چیز ملی ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ آپ اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. پاکستان ایک IMF پروگرام میں ہے، وہی سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس لیول کی کنسلٹیشن بھی نہیں ہوئی ٹو بی آنسٹ جو ہم چاہ رہے تھے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک چیز دکھائی گئی، لیکن اس دکھانے کے بعد بھی اس میں چینجز آئیں اور ٹیکسز بڑھا دیے گئے. مثلا یہ سولر والا تو ہمیں دکھانے کے بعد یہ بڑھا ہے، کیونکہ کہیں سے لاس ہو رہا تھا تو اس کو یہاں سے پورا کیا. تو اس لحاظ سے تو ہے کہ اوور آل تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کو انفلیشن کو اگر نیچے لانا ہے، جو کہ سمہاؤ گورنمنٹ ایک حد تک کامیاب ضرور ہوئی ہے انفلیشن ریٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، لیکن جس تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ ضرور سلو ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اگلے سال میں یہ چیزیں پھر اوپر جانے کا اندیشہ اس لیے ہے کہ ایک میجر آپ کا جو امپورٹ بل کا حصہ ہے وہ آپ کی آئل پرائسز ہیں، اور جو ہمارے اس وقت ایران اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں پرائسز پھر سے اوپر جانا شروع ہوئی ہیں. اور پتہ نہیں کہاں تک، کتنے حد تک یہ کرائسس رہتا ہے اور کتنے حد تک جو ہے وہ پرائسز بڑھیں گی. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اگر بڑھنا وہاں شروع ہوئی تو وہ سارا کا سارا اس کا امپیکٹ عوام پہ ہی آئے گا. بلکہ بجٹ پورا آپ لوگوں کا آؤٹ ہو جائے گا، مطلب بجٹ جو ہے اس میں بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی، نمبر سارے بدل جائیں گے. جی ہاں، کافی حد تک بدلیں گے، لیکن گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ خود نہیں ابزارب کرنے کے پوزیشن میں. میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا پاس آن ہوگا. سو وی ہیو ٹو پریس فار دیٹ.
We have to brace for that. یہ تو آپ نے بڑی اچھا کہتے ہیں خطرناک بات بتا دی ہم پاکستانی کے لیے. آپ کے خیال میں ان پالیسیز کا جو امپیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس پہ کیا ہوگا؟ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وی آر پرو پیپل, ہم عوام کی بھلائی کے لیے فلاں کام کرتے ہیں, یہ کرتے, تو اس کا ایک منفی عمل آئے گا, اثر آئے گا آپ کی سیاست پہ؟ آپ لوگ کیا وہ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو کسی بھی دو وی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, لیکن ایک نہ ایک جو بھی مسئلہ آئے گا تو وہ ڈاؤنورڈ ظاہر ہے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں, چلے اس کی بھی تو بات کریں. فار ایگزامپل بی ایس پی کے پروگرام کے لیے جو آؤٹ لے ہے بوتھ ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی, مطلب جب پیسے ملیں گے بی ایس پی ریسیپینٹس کو اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور جو نمبر آف ریسیپینٹس ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو کم از کم جو سب سے غریب طبقہ ہمارا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف بالکل جو بالکل اس میں ہے کم آمدنی والا ان کو, لیکن ذرا مڈل کلاس کو, لو انکم دیکھا انفارچونیٹلی وہ والا جو حصہ ہے وہ ایز پر ورلڈ بینک اب بہت بڑا ہمارا پاپولیشن کا حصہ بن گیا ہے, کہ آئی تھنک 42% ہے یا کیا, اور وہ مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں جو پالیسیز ہیں.